اسی طرح سے دوسرا جو فتنہ ہے جو انسان کو بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے، اخلاقی زوال کی طرف لے جاتا ہے، وہ عہدے اور مقام کی چاہت ہے۔ عہدے اور مقام کی چاہت بھی آپ دیکھیے، یہ جو ساری سیاست چل رہی ہے کیا ہے دنیا میں؟ سیاست دانوں کا آپ دیکھیے، قوموں کو دھوکہ دینا، قوموں کو لوٹنا، جھوٹے وعدے کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، عہدے اور مقام کی چاہت انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ مال کے بعد دوسرا فتنہ کیا ہے؟ دنیا میں مقام پانا، عہدہ پانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا دو چیزیں آدمی کے دین کو پہنچاتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مال اور شرف کی حرص۔ شرف مقام، میرا مقام ہو، میں قوم کا بڑا بن جاؤں، مجھ کو مقام مل جائے، عہدہ مل جائے، مجھ کو ہائی لیول کا مانا جائے، یہ جو طلب ہے یہ طلب گندی چیز ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان اس عہدے کی طلب میں بہت سارے غلط کام کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، اسی شرف کی وجہ سے، اسی مقام اور عہدے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے مال کی چاہت میں آپ دیکھ چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر ایک بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دی جائیں تو اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اپنے بھوک کے مطابق کھا لیتے ہیں، اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے دین کو یہ دو بھیڑیے، مال کی چاہت، مال کی لالچ اور عہدے اور مقام کی لالچ، یہ دو چیزیں آدمی کے دین کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، آدمی کے دین کو نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا ایک فتنہ ہے کہ قوم کی سرداری، قوم کے اندر میرا مقام پیسوں کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اچھے خاندان کی وجہ سے، میں بڑے خاندان کا ہوں، یہ چھوٹے خاندان کا ہے، مقام کی چاہت، قوم مجھ کو شمار کرے، قوم میری عزت کرے، قوم مجھ کو مانے، میرا دبدبہ قوم پر ہو، میں بڑا ہوں، مجھ کو بیٹھنے کے لیے خصوصی لوگ، مطلب قوموں کو بلایا جائے تو شادیوں میں، اس میں اس میں مجھ کو مقام ملے۔ یہ جو مقام کی چاہت ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان مقام کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے بہت بڑا اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج آپ سیاستدانوں کو دیکھیے، جھوٹ، دھوکے، خیانت اور نہ جانے کتنا کر کے قوموں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ نقصان ہے، آدمی کے دین کو نقصان۔ آج کتنے سیاستدان ہیں، مسلمان بھی اس میدان میں جب جاتا ہے، آپ غور کیجئے اس کی زندگی میں شرکیات تک چلا جاتا ہے، شرک بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کیا ہے، اس کو عہدہ چاہیے، اس کو سیاستدان بننا ہے، وہ اپنے دین کو برباد کر دیتا اس کی وجہ سے۔ اس کو علماء بھی منع کرے تو سنتا نہیں، پھر کہتا ہے آپ کیا کریں، مجبوری ہے ہماری، ہم بتوں کی عبادت میں بھی کھڑے ہو جائیں تو چلتا ہے، اب مجبوری کیا کریں، سارے قوم کے لوگ ہیں، سب کو خوش کرنا پڑتا ہے ہم کو، ادھر بھی جانا پڑتا ہے، ادھر بھی جانا پڑتا ہے، مسجد میں بھی جانا پڑتا ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی جانا پڑتا ہے، چرچ میں بھی جانا پڑتا ہے، سب کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنا دین بیچ دیتا ہے۔ یہ جو اونچے مقام اور عہدے کی چاہت ہے یہ آدمی کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں بکریوں کو، وہ یہ دو چیزیں انسان کے دین کو پہنچاتی ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔